اردو کہانی میں خوش آمدید۔ محبت میں ناکامی کے اثر سے نکالنے والے 5 اہم کام ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ آپ کسی کو بہت خواہش کے باوجود پا نہیں سکے، کسی کے ساتھ بہت دور چلنے کے بعد بھی آپ کو پتہ چلا کہ آپ تو وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ آپ کا سفر تو لا حاصل رہا، آپ کا اندر ٹوٹتا ہے اور ہر طرف شور سمجھ جاتا ہے۔ وہ خوبرو جو ہمیشہ آپ کے روبرو ہوتا تھا وہ اب کہیں موجود نہیں ہے۔ آپ سے یہی سوچ ہی تو برداشت نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کا آپ کا دل نہیں مانتا۔ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی، نہ کہیں دل لگتا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کمی محسوس ہوتی ہے۔ مسئلہ تب بڑھتا ہے جب ہمیں کوئی سننے والا اور سمجھنے والا نہیں نظر آتا۔ حالانکہ اس وقت سب سے اچھا مشورہ دینے والا آپ کو اس فیس سے نکالنے کے لیے آپ کے گھر والوں میں سے ہی کوئی کام آ سکتا ہے، مگر اکثر ڈر یا جھجک کے مارے آپ ان سے اپنی دلی کیفیت کا اظہار نہیں کرتے اور سب کچھ اپنے دل میں دبا کر ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ لیکن آپ خود بھی اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ پہلی بات ہے سوچوں کو پکڑنا نہیں۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوچ آ رہی ہے اس کو آگے گزر جانے دیں، اگلی سوچ کو اندر آنے دیں۔ کسی بھی سوچ کو پکڑ کر نہیں بیٹھنا، اسی طرح مزید گنجل نہیں بنیں گے۔ جو بھی سوچ پیدا ہو رہی ہوگی اس کو باہر نکلنے کا راستہ دیں۔ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ اب کیا ہوگا؟ جیسے سوالات پیدا ہونے دیں، مگر ان میں گہرائی سے نہیں سوچیں۔ ان کو آگے چلتا کریں تاکہ اور خیالات اندر آ سکیں۔ شروع میں منفی خیالات کی بہتات ہوگی، مگر جب آپ ان کو روکیں گے نہیں، باہر نکلنے دیں گے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے مثبت خیالات بھی آپ کی مدد کو اندر آنا شروع ہو جائیں گے، جن پر اب آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے سوچنا ہے۔ دوسری بات، میں غیر اہم نہیں ہوں۔ آپ کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہونا اور قائم رہنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ آپ اتنے غیر اہم بالکل نہیں کہ کسی کے چھوڑ دینے، ریجیکٹ کرنے یا بھلا دینے پر زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اگر سب کچھ ہونے اور کھونے کے باوجود آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو اس کو موقع سمجھتے ہوئے اب اپنے آپ کو اہمیت دیں۔ اپنے آپ کو کوئی غیر معمولی چیز مت تصور کریں۔ آپ اللہ کی طرف سے جن خوبیوں کے مالک ہیں ان کو ہی بڑا سمجھیے، اپنے آپ کو کچھ خاص سمجھیں۔ نمبر 3، ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ کام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ تمام چیزیں، باتیں، میسیجز، نمبرز، ای میلز سب کو ختم کر دیں تاکہ کبھی اچانک بھی نظر نہ آئیں۔ اس کام کو کرنے سے آپ سمجھیں آدھے سے کہیں زیادہ آپ میں بہتری آ جانی ہے۔ باقی کام تو اب آپ کی سوچوں کے مضبوط ہونے کا ہے بس۔ اکثر لوگ اس کام کو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور تبھی اچھے سے اپنے حال میں واپس نہیں آ پاتے۔ پرانی باتوں اور چیزوں کو بار بار پڑھنے یا دیکھنے سے ہی آپ کو اعصابی کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، کوئی چانس مت رکھیں۔ بھول گئے تو بس بھول گئے، اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ورنہ واقعی پتھر کے بن جاؤ گے دوست۔ اپنی ماضی کا کوئی دریچہ، کھڑکی یا دروازہ کھلا نہیں رکھیں اس امید پر کہ شاید، اگر، کاش وغیرہ کوئی چانس نہیں۔ اب نو وے۔ اپنی قدر کو پہچانیں، اپنے آپ کو عزت دیں، اپنے ماضی سے اچھا خاصا سبق سیکھیے، آگے بڑھیے، نہ کہ کچھ عرصہ کے بعد وہی سبق سیکھنے واپس ماضی کو چل پڑیں۔ اپنے اندر نئی سوچ کو زندہ رکھیں۔ نمبر 5، کچھ بن کر دکھانا ہے اب۔ یہ ہوئی نا بات، کسی چیز کی محرومی کو، ناکامی کو، بھلائے جانے کو یا خود کو مسترد کیے جانے کو ایسے مثبت لینا ہے کہ آپ کے اندر طوفان برپا ہو جائے کہ یار اب کچھ اتنا خاص بننا ہے، کچھ ایسا مثبت و منفرد کرنا ہے کہ لوگ آپ پر رشک کریں، آپ جیسا بننے کی تمنا کریں۔ جن لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، اگنور کیا، آپ کو چھوڑا یا بھلایا، ان کو آپ کی قدر کا اندازہ ہو سکے، خود کی بجائے ان کو پچھتاوے میں مبتلا کر دیں۔ اپنا وقت اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو بہترین بنانے میں لگا دیں۔ اپنے آپ کو توجہ دیتے خود کو ایسے نکھار لیں
کہ آپ خود حیران ہو جائیں کہ کچھ عرصہ پہلے میں کیسا تھا اور اب کتنا زبردست بدلاؤ آ چکا ہے۔ تو دوستو، یہ 5 خاص باتیں ہیں جن پر عمل کر کے کافی حد تک اپنی دلی اور ذہنی حالت بہتر بناتے ہوئے اپنی موجودہ زندگی میں لوٹ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سیٹ ہوتے وقت تو وقت لگتا ہی ہے، شروع میں بہت مشکل لگے گا، مگر جو دلی کوشش کریں گے ان کے لیے اکیلے واپسی کا سفر آسان ہو جائے گا۔ آپ کے اندر جن کا خون دوڑ رہا ہے، جن کے ساتھ آپ بچپن سے ہیں، جنہوں نے آپ کو ہر حال میں اہمیت دی ہے، ان کو چھوڑ کر کسی باہر کے انسان پر اندھا اعتماد آپ کو ہمیشہ دکھی کرے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ دلی جذبات تعلق بنا لینا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ اس بات کو اپنوں سے چھپا جانا آپ کو مخلصانہ مشورہ گھر کے اندر کا بندہ ہی دے سکتا ہے۔ اپنے دلی تعلقات کو سوبر رکھنے اور اچھا نتیجہ خیز بنانے کے لیے گھر میں لازمی ڈسکس کریں۔ اس سے آپ کو نہ صرف اعتماد آئے گا بلکہ اگلے بندے کا بھی پتہ چل جائے گا وہ آپ سے تعلق کو اچھے رشتے میں بدلنے میں کتنا مخلص ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کو دلی اور جذبات کی مشکل کیفیات کو آرام سے سہنے اور ان سے جلد باہر نکلنے میں آسانی پیدا کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ طریقہ کار پسند آئے ہوں تو اس کو ان لوگوں سے شیئر کیجیے جو دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ آپ کی اس شیئرنگ سے ان کا کچھ بھلا ہو جائے گا۔ شکریہ۔